وکیل ہوں میں، لیکن شاید سب کانٹیننٹ میں ہندو پاکستان میں میں نے سب سے زیادہ قتل کے کیس کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ تفتیش میں جو ہے پولیس جس کو چاہے پولیس وہ اس کا اتنے لوپ ہول چھوڑتی ہے کہ وہ سزا نہیں ہوگا۔ اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے جس میں چشمدید گواہ نہ ہو تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کا اصول یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو رسہ ہے وہ اس میں چین میں کوئی زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے، یعنی آپ کا گھیرا جو ہے اتنا آپ نے تنگ کرنا ہے کہ مقتول اور قاتل کے درمیان آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قتل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بتا رہے تھے کہ وہ 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں، کمال نہیں ہے؟ ان کی گاڑی ہے، اس مقتول کی گاڑی ہے، یعنی مقتول کے باپ کی مقتول کی گاڑی ہے، 250 کلومیٹر کا جو ہے اس کو بند کر کے لے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو زندہ ہے تو پھر اس کو آگ لگاتے ہیں۔ یعنی آپ اس کی جب آپ سوچتے ہیں اس کا تو اٹس مائنڈ باگلنگ۔ جو اب تک تفتیش ہوئی یا جو عدالتی کارروائی شروع ہوگی، کچھ آپ اطمینان میں ہیں یا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ تو پولیس والے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک میرا بہت دیکھیں، میرا ابھی تک تفتیش اور انڈر وے ہے، آلریڈی تفتیش ابھی کل بھی ریمانڈ تک کا میرے خیال سے ٹائم پیریڈ ہے۔ ظاہر ہے بہت سے ایشوز اس کے اندر ہیں، کیونکہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی او بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نہ دے رہا ہو۔ ایک سیکنڈ، آپ اپنا کوئی کنسرن ہے تو بتا دیں، تفتیش میں یا عدالتی یا نظام کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے ابھی نہ ان سے نہ کریں، ان سے نہ کریں۔ دیکھیں میں نے کہہ دیا نا، عامر صاحب ہمیں لگا جیسے تھوڑا سا کیس سے لا تعلق ہو رہے تھے، بہت لیٹ آؤٹ جب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، لا تعلق کیوں ہوں گے؟ میری بات سنیں۔ سزائے موت سے نیچے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سزا اس میں جسٹیفائیبل ہو سکتی ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میرا جو بطور ایک وکیل کے چھوٹا موٹا وکیل ہوں میں، لیکن شاید سب کانٹیننٹ میں ہندو پاکستان میں میں نے سب سے زیادہ قتل کے کیس کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ تفتیش میں جو ہے پولیس جس کو چاہے پولیس وہ اس کا اتنے لوپ ہول چھوڑتی ہے کہ وہ سزا نہیں ہوگا، اور جس کو یہ چاہے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر تفتیش صحیح معنی میں دیانتداری سے اور اپنا ایمانداری سے اور تندہی سے اور پورے فول پروف طریقے سے کریں تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ بدنیت بھی ہے، بددیانت بھی ہے، اور نااہل اور نالائق بھی ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ پولیس ایسا تفتیشی جو ہے اس میں، چونکہ ایک اس میں جے آئی ٹی بھی بنتی ہے، جو اے ٹی اے کا قانون ہے اس میں جے آئی ٹی بنتی ہے۔ جے آئی ٹی میں سپروائزری جو ہے افسر جو ہوتا ہے وہ گیزیٹڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں ایک جو ہے جے آئی ٹی بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، جو ماہر ہوں، نہ صرف فورینزک سائنس کے ہوں بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں، ان کی جو ہے تمام تر جو ان کے شواہد اور ثبوت ہیں سائنسی انداز سے، اس میں کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے کہ ملزم کسی طریقے سے ایسے بھیانک جرم کرنے کے بعد جو ہے ان کو کوئی قانون کی کسی شکنجے سے وہ بچ نہ پائیں۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی ہماری جو میں تھوڑا سا ان کو یہ سکون آئے گا کہ کم از کم ایسا بھیانک کام کرنے والوں کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے، اور ہماری پولیس اور ہمارا اعتماد بحال ہو۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اف دیر اینی کوسچنس۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے تفتیش میں کیا سامنے آیا، کوئی شواہد ایسے پولیس کے پاس ہیں کہ وہ ان ملزمان کو سزائیں دلوا سکیں گے؟ دیکھیں یہی تو میں رونا رو رہا ہوں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں ان سے، جو میں نے پوچھا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے۔ اب ایسے میں جب تعاون نہ کیا جائے مقتول کے ورثاء سے بھی اور ان کے والد صاحب سے بھی،
نہ کیا جائے. اور میں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ یہ کوئی ایسی شواہد ہیں ان کو نہیں پتہ ہے. وکیل صاحب سے میں نے کوشش کی ہے, وہ رابطہ میرے ساتھ انشاءاللہ میں نے کارڈ دے دیا ہے, امید ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں گے وہ. لیکن اس کیس میں چونکہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے جس میں چشمدید گواہ نہ ہو, تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کا اصول یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو رسہ ہے وہ اس میں چین میں کوئی زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی آپ کا گھیرا جو ہے اتنا آپ نے تنگ کرنا ہے کہ مقتول اور قاتل کے درمیان آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قتل کر ہی نہیں سکتا ہے, نہ ہی کیا ہے. تو یہ لوگ شامل ہیں. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آپ کو جو ہے یہ تفتیشی کو بہت زیادہ مستعد اور ماہر ہونا لازم اور ضروری ہے. اور پھر چونکہ سائنسی طور پر جو ہے فورینزک کے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے یہ اب اس سے چشمدید سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, تو اگر تفتیشی ان خطوط پر اگر تفتیش کرے تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں ملزم. لیکن یہ تفتیشی کی دیانتداری اور تفتیشی کی اہلیت اور قابلیت اور نیت پر ہوگا. اچھا خسرو صاحب, آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا. یہاں تو نہ تو پولیس کی طرف سے کوئی جے آئی ٹی کی اپلیکیشن گئی, نہ مدعیہ کی طرف سے گئی. دوسری بات یہ کہ پہلے جو اے ٹی سی کے منتظم جج تھے انہوں نے ملزم کا ریمانڈ نہیں دیا اور ساتھ میں جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کر دیا. اس پر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, ان سے ایڈمنسٹریٹو پاور لے لی گئی ہے. تو آپ جے آئی ٹی وہ خود بخود کیسے بنا دیں گے؟ یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے, اے ٹی اے میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جرم ہوگا اس میں جے آئی ٹی بننا جو ہے یہ قانون کا تقاضا ہے. یہ میرے ان کے کہنے سے یا درخواست دینے پر محیط نہیں ہے. نہ ملزم دے سکتا ہے نہ مدعی دے سکتا ہے. قانون کی منتہا یہی ہے, اس کی مقصود یہی ہے, اس میں مندرج ہے کہ جے آئی ٹی بنے گی. اور جے آئی ٹی بھی انہی افسروں کی بنے گی جو اس میں مہارت اور جو اہلیت رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ دیانتداری کا عنصر ہے نہیں اور یہ پولیس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ حکومتیں یا سیاستدان جو اقتدار میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے پھر یہ پرائرٹی نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ اجاگر نہ کیا ہوتا, یہ میڈیا نے اس طریقے سے نہ اس کو پورٹرے کیا ہوتا کہ ظلم اور ہوا ہے, تو شاید پرچہ ہی نہ ہوتا. یہ آپ ہی کیا ہے. آپ کا بھی گلا دبانے کے لیے پیکا کے قانون میں جو ہے ترمیم کی گئی ہے کہ من پسند جو وہ خبر ہوگی وہی مثبت ہوگی اور جو ان کے خلاف خبر جائے گی وہ فیک ہوگی نیوز. تو یہ اس چکر میں جو ہے بدقسمتی ہے کہ جب ریاست خود یہ بے ایمانی پر جو ہے ان کو اجاگر کرے اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دے رہی ہے. اب دیکھیں پولیس کو تو فوری ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تھے. پرچہ کیوں نہیں کیا گیا برکنگ کا چارج کا, بجائے یہ سسپینڈ کر دینا یہ کوئی سزا ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے سوالات اٹھائے ہیں اس کیس کے حوالے سے, اتنا بڑا کیس ہے یہ, تو کیا آپ نے اتنے قتل کے کیس مقدمات بھی لڑے ہیں, تو آپ اس کیس کو فالو کریں گے؟ میں نے انہیں کارڈ دیا ہے, میں بالکل تیار ہوں. میں نے اگر یہ مجھے کہیں گے تو میں بالکل سپروائز کروں گا, ان کے وکلاء کی میں رہنمائی بالکل کروں گا. اور اگر تفتیشی جو ہے وہ بھی چاہے تو میں تجربہ جو میرا تجربہ ہے میں اپنا تجربہ بالکل ان کو جو ہے, اس لیے کہ یہ ایک دیکھیں یہ ایک سماجی اور یہ انسانی اور یہ پاکستان کی عوام کا جو ہے مقدمہ ہے. یہ دیکھیں جب آپ ریاست اسٹیٹ بنام سرکار بنام ہے تو یہ پبلک کا مقدمہ ہے, یہ پبلک کا مستغیث ہوتی ہے, یہ پاکستان کے عوام مدعی ہیں, مستغیث ہیں اس قاتل کے خلاف. تو یہ پاکستان کے عوام کا جہاں جو ہے حق کی بات ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. عامر صاحب آپ مطمئن ہیں جو اب تک کی کارروائی, جو اب تک تفتیش ہوئی یا جو عدالتی کارروائی شروع ہو گئی, کچھ آپ اطمینان میں ہیں یا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کوئی پولیس والے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک میرا بہت دیکھیں میرا ابھی تک تفتیش اور انڈر وے ہے. آلریڈی تفتیش ابھی کل بھی ریمانڈ تک کا میرے خیال سے ٹائم پیریڈ ہے. ظاہر ہے بہت سے ایشوز اس کے اندر ہیں کیونکہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی ہو بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نہ دے رہا ہو. صاحب یہ بتائیے گا, آپ سے سوال یہ ہے کہ
यहाँ से मुस्तफ़ा की लाश ले जाया जाता है और बलूचिस्तान के इलाके में उसको ले जाया जाता है और वहाँ पर जलाया जाता है। 4 चेक पोस्ट आते हैं, एक सिंध पुलिस की, 3 बलूचिस्तान की, उसके बावजूद भी यहाँ से लाश को ले जाया जाता है और वहाँ पर जाके जलाया जाता है। ये पुलिस पर भी एक सवाल निशान है। एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही हमला हुआ बलूचिस्तान से दहशतगर्द आए। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस सिर्फ सियासी गिरफ्तारियों के अलावा दूसरे काम भी करना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए बिल्कुल बनती है। ये मुझे बता रहे थे कि वो 250 किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं। कमाल नहीं है? इनकी गाड़ी है, उस मकतूल की गाड़ी है, यानी मकतूल के बाप की मकतूल की गाड़ी है। 250 किलोमीटर का जो है उसको बंद करके ले जाते हैं और जब देखते हैं तो जिंदा है तो फिर उसको आग लगाते हैं। यानी आप इसकी जब आप सोचते हैं इसका तो इट्स माइंड बॉगलिंग कि जितना बंदे को एक आसान खिता हो जाते हैं। मैंने अपनी जो हमारी पीटीआई की सिंध तंजीम है, मैंने उनको हिदायत दी है, उनके सदर को भी दी है। यहाँ हमारे सारे कारकुन मौजूद हैं। मैंने इनको कहा है कि पूरी हर लिहाज से लॉजिस्टिक्स जो है ये मदद करेंगे और मैं इनके साथ राब्ते में रहूँगा, इनके साथ भी और अपनी पार्टी की सूबाई तंजीम के साथ भी। इंशाअल्लाह बिल्कुल हम पूरी तन धन मन के साथ इनके साथ हैं और अवाम के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं इंशाअल्लाह। एक सेकंड, आप अपना कोई कंसर्न है तो बता दें, तफ्तीश में या अदालती या निज़ाम के हवाले से, इस केस के हवाले से। अभी ना इनसे ना करें, इनसे ना करें, इनसे ना करें। देखिए मैंने कह दिया ना, मैंने साहब हमें लगा जैसे थोड़ा सा केस से लाताल्लुक हो रहे थे, बहुत लेट आउट। जब देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। लाताल्लुक क्यों होंगे? मेरी बात सुने। लतीफ़ खोसा साहब आज आए हैं और ये वकील भी हैं और सारी इन एंड आउट समझते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी इनके बीच में, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ अब ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है और उनको सज़ाएं दिलवाना है मेरा ताल्लुक़, और कुछ भी नहीं है कि वो कैफिर किरदार तक पहुँचे। एक मजलूम बाप और कह भी क्या सकता है। देखिए थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस।